السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی ہے اور میں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا طالب علم ہوں۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو لیلا خان ہیں۔ لیلا کا تعلق ملتان پنجاب سے ہے اور یہ ایک محبت بھرے مضبوط خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی زندگی میں جن شخصیات کا بہت متاثر کن اثر رہا ہے اس میں سر فہرست ہمارے نبی ہیں، جن کی سیرت مبارکہ ہے جو صبر، اخلاق اور انسانیت کے کامل نمونہ ہیں، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت و عزم ان کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہا ہے۔ لیلا نے جون 2025 میں ریحان ٹیچر اے آئی بوٹ کیمپ جوائن کیا، جہاں ایک پرجوش آن لائن اسٹوڈنٹ کے طور پر مسلسل سیکھنے اور اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی پر کام کیا۔ تعلیمی طور پر لیلا ماسٹرز ڈگری کی حامل ہیں اور عملی تجربات کے ذریعے اپنی سیکھنے کی صلاحیت کو مزید نکھار رہی ہیں۔ ان کو سادہ مگر لذیذ کھانے، خاص طور پر باربیکیو وغیرہ بہت پسند ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی جیسے ممالک سے گہرا لگاؤ ہے، جبکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملتان جیسے شہر ان کے دل کے نہایت قریب ہیں۔ ان کے مشاغل میں اپنی پرسکون دنیا میں وقت گزارنا، دل کو چھو لینے والی جگہوں کی سیر کرنا اور تنہائی میں خود سے جڑنا شامل ہے، اور ان کے لیے اکیلا وقت گزارنا سکون، طاقت اور ذہنی وضاحت کا ذریعہ ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ہیلپ می ویلکم لیلا خان۔ اور آج ہم لیلا سے بہت سارے معاملات پہ ڈسکشن کریں گے، خصوصیت سے کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے آج ہماری ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کارآمد ہے۔ خوش آمدید لیلا، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم۔ الحمد للہ، وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میرے لیے یہ بہت رسپیکٹ فل تھا، اور سر اتنا لمبا انٹروڈکشن دیا آپ نے، اگین تھینکس۔ اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس ٹائم میں آپ کے ساتھ آپ کے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہت مہربانی آپ کی۔ یقینی طور پہ ہم آپ کے علم، تجربے اور آپ کی وزڈم سے ضرور زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرا پہلا سوال لیلا آپ سے یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی واقعی تعلیم کو بہتر بنا رہی ہے یا صرف آسان بنا رہی ہے؟ سر ایکچول میں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو یہ آسان بھی بنا رہی ہے اور بہتر بھی بنا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں سر، اگر ہم پہلے کی چیزوں کو جج کریں تو ایک سی وی اور بنانا بہت مشکل تھا۔ کیفے پہ ہم لوگ جاتے تھے، باہر سے جا کے پرنٹ نکلوانا، اس پہ بیٹھ کے ورک کرنا، اور گوگل کو اوپن کر کے اور بہت گھنٹوں لگا کے ریسرچ کے بعد ہم کچھ بھی اس طرح سے، اگر ہم کچھ ٹائم، زیادہ سالوں کی بات نہیں کروں گی، اگر ہم کسی بھی چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور دیکھیں تو ہمیں شدید سٹرگل کرنا پڑتا تھا۔ وہ نیوز اینکر کی لائف کو دیکھ لیں، وہ کسی بھی آپ سائٹ کو اٹھا لیں، ڈاکٹر کو دیکھ لیں، نرسز کی لائف کو دیکھ لیں، بٹ اب بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے ٹیکنالوجی ہماری لائف میں، اور آسان بھی کر رہی ہے۔ بہت خوب۔ یہ بتائیے کہ آن لائن ٹریننگ نے روایتی کلاس روم کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ سر آن لائن ٹریننگ نے بالکل متاثر نہیں کیا، اس کی ہیلپ کی ہے، اور بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو تھاما ہے۔ مثبت طریقے سے متاثر کیا ہے۔ جی سر، وہ کیسے؟ کیونکہ ابھی ایک کرونا کا بھی فیز ہم سب پہ گزرا تھا، اور خود میری ایک بیٹی ہیں اور وہ تب اسکول پڑھتی تھیں، اور تب بالکل ٹوٹلی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور یہ آن لائن نے تب بڑا سہارا دیا بہت سارے سسٹمز کو، اور تو اس نے سہارا دینے کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹیو ہے بہت۔ دیکھیے سر، ہم باہر کی اسٹڈی کر لیتے ہیں، ہم ڈفرینٹ گھر میں رہتے ہوئے ایکٹیویٹیز کو لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور
اس چیز کا پارٹ آپ خود دیکھیے. آپ ہیں, میں آپ کو سرچ کر رہی ہوتی ہوں, آپ کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, میں ماہا کے ساتھ, میری میم ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک کولیگ ہے مس سائمہ, تو میں آپ کی کلاسز کو بھی واچ کرتی ہوں. ماشاء اللہ سے بہت اچھا آپ سب لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنی کلاس کو, تو آئی تھنک سو بہت ہیلپ فل ہے یہ ہم سب کے لیے. زبردست. کیا ہر طالب علم کے لیے ڈیجیٹل تعلیم یکساں طور پہ مؤثر ہے؟ سر بالکل ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یکساں طور پر میسر ہے. میسر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن فائدہ مند ہے. میسر تو اس کی یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے وہ رہتا کہاں ہے, اس کے پاس کتنی سہولیات ہیں, اور وہ اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے وہ خود کو کتنا فیسلیٹیٹ کر سکتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ سب کو ایک اگر ہم اس چیز کو جج کریں کہ ایکولی سب کے پاس ہو, اور پھر کیا وہ سب کو ایکولی فائدہ دے رہا ہے, وہ پھر ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سامنے نیو ترقی ٹیکنالوجی کی ہو, یا اسٹڈی سمپل ہو, یا کچھ بھی لائف میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرپرینور بننا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈریمز کو لے کے ہم کچھ, یا واٹ ایور کچھ بھی ہماری تھنکنگ ہے, تو ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہماری تھنکنگ کیا ہے, اسی حساب سے ہم پھر آگے لے کے چل سکتے ہیں. آسم. مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعلیم کے مستقبل کو کیسے بدل سکتی ہے؟ سر اس کی اگزامپل تو آپ اور میں ہیں سب سے پہلے, کہ میں گھر بیٹھی ہوئی ایک لیڈی جس نے 15 ایئر اپنے 14+ ایئر اپنے لائف کے, اب تو 14+ نہیں کہہ سکتی کیونکہ 10 منتھ مجھے ہو چکے ہیں سسٹم میں آئے ہوئے, اور الحمدللہ انہوں نے سسٹم والوں نے, ہمارے سینئرز نے ہمیں ٹرانسفارم کیا, ہمیں ٹوٹلی بدل دی ہے. اور سر میں واقعی بہت اس چیز میں گرو فیل کرتی ہوں, بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں بہت چینج ہو گئی ہوں. مجھے بولنا نہیں آتا تھا, کسی سے بات کرنا نہیں آتی تھی, میں بہت شائع تھی, لائف بالکل نہیں فیس کر سکتی تھی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ اب میں ایز اے آن لائن میں فیسلیٹیٹر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. فاؤنڈیشن میں بھی میں ایک کلاس کو ہینڈل کر رہی ہوں. پیرنٹس کی 2 سیشن ہیں, ان میں ایز اے کو فیسلیٹیٹر کے طور پہ ایڈ ہوں. تو الحمدللہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے تمام آس پاس کے انوائرمنٹ کا, اور ہر اس انسان کا جس کے ایک لفظ نے بھی مجھے سپورٹ کیا بہتر کرنے کے لیے. بہت خوب. کیا اساتذہ کی جگہ ٹیکنالوجی لے سکتی ہے یا دونوں کا امتزاج ضروری ہے؟ سر دنیا میں کوئی بھی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. ہم نے ہر چیز کو اس کی اہمیت اور اس کے یوز کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی لائف میں ایڈ آن کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے. ہمارے اساتذہ ہمارے اثاثہ ہیں, ہمارے اساتذہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے ہیں, ہماری جیسا کہ ہمارے سسٹم میں فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں, تو وہ جسٹ ہمیں بار بار ہلکا سا انگلی سے ٹچ کر کے ہمیں ہماری ڈائریکشن پہ پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں. ہم ہلکا سا ٹریک سے ہٹتے ہیں, وہ ہمیں پھر سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے ہمارے اساتذہ کا. اور وہ گیجٹ جن پہ ہم پرومپٹ انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, پرومپٹس دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہمارے خوبصورت سے, اور میں تو ان کو اپنا انمول خزانہ کہتی ہوں, ہمارے اساتذہ جب تک ہمیں وہ ایک گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو اوبویسلی ان کی اپنی اہمیت ہے, اور اسے ہم کبھی میرے خیال میں ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. اوکے. یہ بتائیے, ٹیکنالوجی طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ کریٹیوٹی کو ٹیکنالوجی بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ سر ایکچوئل میں تو ہمارے کچھ اگر اسٹوڈنٹ کی لیول پہ جا کے ہم جج کریں, چاہے اڈلٹس بھی ہوں, تو کچھ تو مائنڈ ہوتے ہیں, بہت کیوریوسٹی مائنڈ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا اڈلٹس ہوتے ہیں, تو آلریڈی ان کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے. تو اوبویسلی گیجٹ ٹیکنالوجی اس میں اور ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان کے. اور اگر کیوریوسٹی مائنڈ کے نہ بھی ہوں, تو جس طرح میں اپنے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے آنسر کروں گی, اور کیونکہ ڈے بائی ڈے اوبویسلی ہمارے سسٹم کا یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ ہم نئی چیزیں ایڈ آن کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پالش کرتے ہیں, فکس مائنڈ کے ساتھ نہیں لے کے چلتے. چاہے ہمارے سینئرز ہوں, اڈلٹس ہوں, فیسیلیٹیٹر ہمارے ایز اے سیم ٹائم میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ٹیچر فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو سر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ.
کیا آن لائن تعلیم میں نظم و ضبط برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے؟ سر بالکل نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا سر. آرگنائز کرنا ہوتا ہے ہم نے ہر چیز کو، پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنی لسٹ ریڈی کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کو پراپر وے میں لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز میسی نہیں ہوگی، نہ ہی ہم ڈسٹرب ہوں گے. جس چیز کا جو ٹائم ہے اسے وقت پہ اگر ہم کریں گے تو. اچھا، ہاں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ جب کسی کنونشنل اسکول یا تعلیمی نظام ہے اس میں آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے، آنا ہے، کرنا ہے، تو آپ تھوڑے سے زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو خوف ہوتا ہے یا آپ پہ پریشر ہوتا ہے. لیکن جب آپ آن لائن ہیں تو آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہے بیٹھیں نہیں بیٹھیں، کس موڈ میں کیسے ہیں. تو اس حوالے سے میرا یہ سوال تھا کہ ڈسپلن رکھنا مشکل ہے یا آسان ہے. تو بہرحال آپ نے اب اوکے مجھے سر، میں اس کا دیا. پھر سے اگر آپ اجازت دیں تو میں آنسر کرنا چاہوں گی، جی 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 کیونکہ ضرور. میں نے آپ کو ابھی ایک بات آپ سے شیئر کی کہ میں خود ٹوٹلی چینج ہوئی اور ڈے بائی ڈے ہو رہی ہوں. تو سب سے پہلے جو اس سسٹم کی چیز مجھے بہت پیاری لگی، اور میں اپنی تمام فیملی کے لیے، جو کہ پوری دنیا میری فیملی ہی ہے، ہر انسان میری فیملی ہے، ہم اپنی دنیا کے بغیر ادھورے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سسٹم میں سب سے پہلے ہم بہت کچھ اور فوراً جلدی کچھ بھی نہیں کروانا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر سے فیئر نکالنا ہوتا ہے، اپنے ڈر کا سامنا کریں، اس کو سمجھیں، خود کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ آزاد انسان ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ. اس کے بعد جب وہ اپنے ڈر کا سر سامنا کرتا ہے، پھر وہ اپنی روٹین کو فالو کرتا ہے، وہ چیزوں کو آرگنائز بھی کرنا سیکھتا ہے. اوبویسلی اسی کے لیے ریحان سسٹم میں اس چیز پہ ایک اپلائی کیا جاتا ہے فارمولا ٹرائی اینگل. اور ایک ٹرائی اینگل کی ایک سائڈ اسٹوڈنٹ خود ہے، ایک اس کے پیرنٹس ہیں، اور ایک سائڈ ٹیم اور پورا سسٹم، ریحان سسٹم اور اس کی ٹیم. سر اس طرح یہ ہوگا کہ اوبویسلی میں یہ نہیں دعویٰ کروں گی کہ ہم سب بہت آرگنائز ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم لیک بھی کر جاتے ہیں، بعض اوقات اسٹوڈنٹ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پیرنٹس ہو جاتے ہیں. پھر ہم جب ٹرائنگل کی شیپ میں لے کے اپنی اسٹڈی کو چل رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے اگر تھوڑا بہت کچھ لیک ہوتا ہے تو وہ ٹرائنگل اس کو سنبھال لیتی ہے، مل کے اس چیز کو آرگنائز کر لیتے ہیں. اوکے. کیا موبائل فون تعلیم میں معاون ہے یا توجہ ہٹانے کا ذریعہ ہے؟ سر اہم بات یہ ہے ہم فون کو دیکھ کس نظر سے رہے ہیں. اگر ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری کتاب ہمارے پڑھنے کے لیے اور موبائل کو ہم نے پازیٹیو یوز کے لیے لیا ہے اور اس پہ ہم اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اوبویسلی وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے، ہمیں ہماری گروتھ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور ہم الحمدللہ گروم کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو رینڈم ہی لے کے یوز کیا اور ہم نے کچھ بھی آرگنائز نہیں کیا تو اوبویسلی وہ پھر ہم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم، منی، نیٹ، ہر چیز کو. کیا ورچوئل کلاس روم حقیقی کلاس روم کا متبادل بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا یہاں آنسر یہ ہوگا کہ ہم متبادل بنانا کیوں چاہتے ہیں. ہم وہاں آن لائن کو رکھیں گے جہاں ہماری مجبوری ہوگی. ہمارے لیے میں نے ابھی سر یہ بات کی تھی کہ آن لائن بہترین طریقے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ریچ کرنے میں جہاں ہم فزیکل نہیں پہنچ سکتے. ہمارے لیے فاصلے آسان کرتا ہے. ہم جیسے پاکستان ہے، اب میرے لیے نہیں آسان، میں ایک لیڈی ہوں، میرڈ ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اور میں ایک دم باہر تو نہیں جا سکتی. مے بی میرے پاس پیسہ نہ ہو، میں نہ وزٹ کر سکوں، بٹ میں یہاں سے بیٹھ کے آرام سے ایڈمیشن لے کے میں آن لائن اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہوں. تو وہی ہے کہ سر ہم کسی بھی چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کا تو مقصد یہ ہوا کہ ورچوئل کلاس روم حقیقی کلاس روم کا متبادل بن سکتے ہیں. بالکل سر، بن بھی سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سر میں فزیکل سے بھی ویسے ہی پیار کرتی ہوں اور آن لائن وے سے بھی ویسے ہی میری انسیت ہے. اب تک میں فزیکل کا پڑھ رہی اور میں اسے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھوں گی، کیونکہ اگر ہم وہ جوائن نہ کرتے اور نہ پڑھتے تو آج ہم ادھر بھی نہ ہوتے. اور
اب والا اس نے بھی مجھے الحمدللہ بہت گروم کیا، میں اس کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ طلبا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا کیا کردار ہے؟ سوری سر، ایکچولی میں میری ڈاٹر میرے پاس تھی اور بول رہی تھی، مجھے آپ کا کوسچن سنائی نہیں دیا، پلیز کوئی بات ریپیٹ کیجیے گا۔ میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ طلبا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا کیا کردار ہے؟ سر ڈیٹا انالیٹکس کا کیا کردار ہے؟ سر یہ آئی تھنک سو تو اس کا بہت اہم رول ہونا چاہیے اور ہے بھی، کیونکہ سر ہم جب اس کو آپ کی یہ پتہ نہیں اسسمنٹ شاید، ایزی ہو جاتی ہے نا، جی بالکل، اسسمنٹ ہو جاتی ہے، آپ اسے میجر کر سکتی ہیں پرفارمنس کو، ڈیٹا کے ساتھ پرفارمنس کو میجر کیا جا سکتا ہے۔ جی سر اس کے لیے آئی تھنک سو اس کی اگر ہلکی سی ہم مثال ایگزامپل میں چھوٹی سی شیئر کروں، جیسا کہ پہلے ہمارے جو ادارے کے سی او بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں آن لائن کے، سر دولت ایجوکیشن والا، پہلے رینڈملی جیسا کہ ہماری ارننگ کے لیے کلاسز ہو رہی تھیں یا ایفرٹ ہو رہا تھا، بٹ الحمدللہ جب ڈاٹا ہم نے اکٹھا کیا، انالائز کیا اور اس کو فائنلائز کیا تو ہم نے بک تیار کر لی اور وہ اب ہیلپ آؤٹ کرے گی تمام ہمارے فزیکل اور آن لائن اداروں میں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ذاتی نوعیت کی تعلیم یعنی پرسنلائز لرننگ کیسے ممکن ہے؟ سر بالکل ممکن ہے، میں پھر وہی بات کروں گی کہ وہ ہماری تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم سیلف لرنر ہیں اور ہم گروتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، خود کو امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم خود سے بہت ایفرٹ کر کے ڈے بائی ڈے خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اوکے، کیا ٹیکنالوجی اساتذہ کے بوجھ کو کم کرتی ہے یا بڑھاتی ہے؟ سر سب سے پہلے ہم کسی چیز کو بوجھ ہی نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے اگر یہ ہے تو یہ کیوں اللہ نے ایڈ کیا ہے یا گاڈ نے ایڈ کیوں کیا ہے، اگر کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، کوئی ہندو ہے تو بھگوان نے کیوں ایڈ کیا ہے، تو میں یہ لفظ بولوں گی کہ میرے اللہ نے کیوں ایڈ کیا ہے۔ جب ہم اس پہ فوکس کریں گے تو اللہ نے وہ ہماری ہیلپ کے لیے بھیجی ہے، کوئی چیز بوجھ نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، کس طرح ایڈ آن کریں کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ لے سکیں اور ہماری چیزیں اور ایزی ہوں اور ہماری پروگرس اچھی ہو ڈے بائی ڈے۔ میرے خیال میں بوجھ سے آپ نے تھوڑا سا غلط مطلب لے لیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا، ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی پریشر ہوتا ہے۔ تو میرا اس میں سوال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پریشر کو اساتذہ میں بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ مثلاً سر اگر آپ نے لیسن پلان بنانا ہے، آپ نے ایک کوریکولم بنانا ہے، کرنا ہے، ایک کام آپ فزیکلی کر رہی ہیں، مینولی کر رہی ہیں، وہ بہتر ہے یا ٹیکنالوجی نے آپ کو آ کے منٹوں کے اندر اس نے آپ کو لیسن پلان بنا دیا ہے یا آپ کا کوریکولم بنا دیا یا اس نے آپ کو اسسمنٹ آسان کر دی؟ ویسے آپ بیٹھ کے 100 پرچے چیک کر رہی ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے لگ رہے ہیں، اور یوں آپ نے ایک سسٹم میں ڈالا، اس نے 100 پرچے آپ کے 10 منٹ میں چیک کر دیے۔ تو یہ میرا مطلب تھا بوجھ سے مراد تھی کہ ورک لوڈ جو ہے اس کو انگریزی کو ترجمہ کرنے میں نے لفظ بوجھ استعمال کیا کہ جو ورک لوڈ ہے وہ ٹیکنالوجی اساتذہ میں کم کر رہی ہے یا زیادہ کرتی ہے؟ یہ میرا، اوکے، آپ ایک سب سے استاد پہلے ہیں تو تو میں، نے سوال کیا آپ سے۔ جی پلیز پلیز، اوکے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آنسر تو سارا خود دے دیا ہے، بس وہ بڑوں والی شفقت ہے کہ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میرا جو یہاں پارٹنر بیٹھا ہے وہ آنسر دے رہا ہے، تو میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ میرے سینئر نے یہ آنسر کر دیا ہے، بالکل۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا لیلا، آن لائن امتحانات کی شفافیت کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ کیا آپ کو میرا سوال سنائی دیا ہے؟
یا آپ فریز ہو گئی؟ خواتین و حضرات، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ لیلا خان سے منقطع ہو گیا ہے، اور میں پھر بھی چند لمحے اور انتظار کروں گا۔ ممکن ہے کہ پاور آؤٹریج ہو گئی ہو یا ویدر کی کوئی وجوہات ہوئی ہوں جس سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، تو میرے ساتھ چند لمحوں کا توقف کریں۔ اگر لیلا دوبارہ لائن پہ آ جاتی ہیں تو ہم اپنا ڈسکشن جو ہے وہ دلچسپ ڈسکشن دوبارہ ہم کنٹینیو کر لیں گے۔ لیلا سے بڑی ہمیں ان کی مہارت انگیز جوابات سے کافی نہ صرف مجھے بلکہ میرے سامعین کو بھی بہت ہی استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ اور آج کی ٹیکنالوجی کا اثر ہماری آن لائن ایجوکیشن پہ کیا اور کس طرح سے پڑتا ہے، اس سلسلے میں لیلا اپنے تجربات ہم سے بیان کر رہی تھیں۔ تو میں 1-2 منٹ اور دیکھ لیتا ہوں کہ وہ اگر لائن پہ آ جائیں اور تو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا اور اپنے اس کو سلسلہ منقطع کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ہم کبھی دوبارہ لیلا سے ٹائم لیں گے اور ہم یا تو اسی سبجیکٹ پہ یا کسی اور سبجیکٹ پہ دوبارہ ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے نالج اور وزڈم سے استفادہ حاصل کریں گے۔ چلیے، میری طرف سے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا زحمتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خصوصیت سے میں لیلا کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنی انتہائی گوناگون مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے جوابات سے ہمیں مستفید فرمایا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔